السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 113 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا بلکہ، من جو کوئی، اسلم جھکا دے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ اور وہ، محسن ہو، وہ نیکیاں کرنے والا ہو، وہ محسن ہو، فَلَهُ پس اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یحزنون کو یاد رکھنے کے لیے حزن اردو کا لفظ ہے، زینون حزن۔ جس سال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا ابو طالب فوت ہوئے، تو تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام سال کو کہتے ہیں، حزن خام کو کہتے ہیں۔ تو یحزنون کو یاد کرنے کے لیے اردو کا لفظ حزن ہے، زینون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى لیست کچھ نہیں، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود یہود نہیں ہیں، علی شیء کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب اور ہم وہ، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب کو، یعنی آسمانی کتاب کو، حالانکہ وہ یہودی اپنی آسمانی کتاب کو اور عیسائی اپنی آسمانی کتاب کو تلاوت کرتے۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، مثلا اس کی مثل، قولہم اس قول کی، ان کے قول کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں جانتے، یعنی مشرکین، اہل مکہ کی بات ہوئی ہے۔ فاللہ پس اللہ، یحکم وہ حکم کر دے گا، فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، بین اب کئی بار پڑھ چکے، یوم القیامہ یوم دن، القیامہ قیامت کا، قیامت کے دن ان کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا، فی ما اس میں، جو کانو تھے، بے فی ہے اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ یختلفون کو اگر دیکھیں تو واو نون تو جمع کو بتا رہا ہے، اور یا کے معنی وہ، اور خا تا اور لام اور فے اس میں موجود ہے، تو اگر الف خیت لام الف فے کریں تو اختلاف بن جاتا ہے۔ مختلف بھی اسی سے بنتا ہے، اگر میم لگا دیں، خا تام تا لام اور فا، تو مختلف ہم اردو میں بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آئیے ہم اس کی دونوں آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آج کے سبق میں بھی اسی مضمون کو جاری رکھا ہے جس میں اہل کتاب کی ہٹ درمی اور ان کا دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بہتر جاننا، یہ سارا وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب کو جاری رکھا ہے آج کے سبق میں بھی۔ جیسے پہلے آپ نے پڑھا، کل والے سبق کو لنک کرنا پڑے گا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، یا یہودی اور یا عیسائی، ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں۔ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم کسی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کا معاملہ ہے، پھر ہم جنت کے مالک بن جائیں گے۔ تو اسی طرح عیسائی اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر کہتے تھے اور باقیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کا سارے کا سارا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا اور وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی اپنی خواہشیں ہیں بے بنیاد۔ اب اس کا رد اللہ نے نازل کیا، بلا، بلکہ کیوں نہیں، بلکہ نہیں، جو کوئی بھی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، یہ اسلم کا معنی جھکانا، یہ جو سلام ہے، جو دین اسلام ہے، یہ بھی اس کا مادہ یہی بنتا ہے، اور اس میں بھی اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے مکمل سرنڈر کر دیتا ہے تو بندہ دین اسلام میں آتا ہے۔ اور جو اپنے چہرے کو اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکا دے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ محسن ہو۔ مفسرین نے محسن کا جو معنی کیا ہے وہ اتباع سنت کیا ہے۔ ویسے تو محسن کے معنی نیکیاں کرنے والا، تو جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکائے گا وہ نیکی کرنے والا ہوگا تو جھکائے گا۔ اس کا دوسری یہی معنی ہے، واو کے ساتھ اللہ نے جو نازل کیا ہے، کہ وہ خلوص بھی اس میں ہو، یعنی اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اتباع سنت ہو۔ اگر اس میں خلوص ہوگا لیکن اس کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع نہیں ہوگا، ان کے مطابق نہیں ہوگا، تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اگر آپ اپنے اعمال کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ان کا اجر دے، تو ایک تو خلوص، اور دوسرا طریقہ جو ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور پھر ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اتنا بڑا ان کو یہ رتبہ اور درجہ ملے گا۔ اس میں اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے اندر یہ جو گرو ہوتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے اور بھی کئی عیسائیوں اور یہودیوں میں راہب لوگ جو ہیں، وہ بعض لوگ اتنا خلوص اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بہت وافر مقدار میں۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کئی جو گرو ہیں وہ کئی مہینے کھانا نہیں کھاتے۔ کئی لوگ، ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، کئی پادری جو ہیں وہ کئی مہینے جناب سوتے نہیں ہیں، اور کئی شادی نہیں کرواتے، کئی سال شادیاں نہیں کرواتے۔ تو وہ اللہ، جو بھی اللہ کا نام رکھ لیں، وہ اللہ کو اس قدر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ وہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کیوں راہ راست پہ نہیں ہے؟ کہ جو ان کا طریقہ ہے
وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ محسن نہیں ہے، وہ طریقہ نہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نہ پیارے نبی نے ہمیں بتلایا، اور وہ سوائے ان کی جسمانی سزا کے انہیں کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ قرآن مقدس نے سورہ غاشیہ میں بھی یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن کتنے چہرے ہوں گے جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کے چہروں پر تھکاوٹ کے اثرات ہوں گے، اتنا انہوں نے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن ان کے چہرے پھر بھی سیاہ ہو جائیں گے، وہ ان کے مال برباد کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں جو نیک کام کرتا ہے تو بہرحال یہ خلوص تو اس میں ہوتا ہے نا، تبھی نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کا یہ نیک کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگا تو اللہ اس کو رد کر دے گا۔ اسی طرح بدعات کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دین میں نئی نئی باتیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، خواہ کوئی کرے، اس میں یہ نہیں کہ کون کرے، خواہ کوئی مسلمان کرے، خواہ کوئی یہودی کرے، خواہ کوئی عیسائی کرے، خواہ کوئی ہندو کرے، اور مسلمانوں کو تو اور زیادہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے پاس تو آخری نبی آئے اور وہ ان کو مان بھی چکے، اور جب ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا، ان کو راہبر و رہنما بھی تسلیم کر لیا، اللہ کا آخری نبی بھی تسلیم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ جب اللہ کی خبر آتی ہے تو جناب محمد کے پاس آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں بتلاتے ہیں، تو وہ دین مکمل کر کے بھی چلے گئے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ تو پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کام بھی ثواب ہے، یہ کام بھی ثواب ہے، یہ کام بھی ثواب ہے، جب ہم کہیں کہ یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ آج کی آیت یہ کھول کے بتا رہی ہے کہ وہ ہوا محسن، اگر وہ محسن نہیں ہے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو بدعات اسی لیے جو بدعات کرتا ہے وہ دین میں نیا کام شروع کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے وہ اختیار جو نبی کا اختیار تھا وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی عادت بتلائی کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، یعنی کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی گمراہ ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی گمراہ ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اور دونوں کتابوں میں تورات انجیل کی اور انجیل تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا ان کو کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بھی یہ دوسروں کو نہیں مانتے، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں کس قسم کی خود پسندی ہے، اور یہ تکبر ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، ہم سارا کچھ ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں تو ایسے نہیں لکھا ہوا، یہاں پر یہ بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ آپ کو نہیں مانتے تو یہ آپس میں بھی نہیں مانتے، آپ ٹینشن نہ لیں، ان کا تو رویہ ہی ایسا ہے، ان کی ریت ہی ایسی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جو میں کرتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، وہ باقی سارے غلط ہیں، تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا وہ نبی ہے؟ کیا اللہ کی وحی اس کے پاس آتی ہے؟ بھئی آپ کو دوسرے مسلمانوں کو اپنے آپ سے گھٹیا نہیں جاننا چاہیے۔ ہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اتنا زیادہ قیمتی انسان ہے۔ اور یہ جو کچھ نماز 2 دن پڑھ لی اور فخر اور تکبر شروع کر دیا کہ میں بڑی چیز ہوں، یہ بہت بری بات ہے، یہ شیطان کا ایک داؤ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ شیطان پہلے نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر کوئی کر لے تو اس کو جمع نہیں رہنے دیتا، چونکہ وہ وہاں سے حملہ کرتا ہے جہاں انسان کو کمزور پاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں پر برابر کا حملہ نہیں کرتا، ہر ایک بندے کو نہیں کہتا کہ قبر پہ سجدہ کرو، کئیوں کو یہ کہتا ہے، ہر بندے کو نہیں کہتا کہ دین میں نئی بات کو کہو کہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن بعضوں کو کہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں ریاکاری شروع کر دیتے ہیں، وہ شیطان کروا دیتا ہے، اور ریاکاری شرک ہے۔ یہ کام تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا تھا اور وہ بندوں کو دکھا رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ایمان لانے کے بعد
اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر اور اعلیٰ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا پتا ایک بندہ 10 روپے اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، تم لاکھ روپے دے رہے ہو، اللہ کو 10 والا زیادہ قبول ہو؟ کیسے بلا؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو ہی 10 اور اس نے 10 کے 10 اللہ کے نام پہ دے دیے، اور آپ کے پاس کروڑ اور آپ 1 لاکھ دے رہے ہو۔ تو کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم جی جنتی ہیں اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون جنت میں جائے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ پر صحیح ایمان لائے گا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا، جو اپنے پاس سے باپ دادا کے یا معاشرے کے طریقوں کو دین بنا لے گا، پھر اس کو تو ساتھ دینا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ کر سکتے ہیں۔